بہرحال جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے. تو تیاری تو اسی دن سے گلیوں اور بازاروں میں نکل کر میں صرف دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیڈر کا اشارہ ہے اور ہم نے لبیک کہنا ہے، اور اسی دن ہم نے لبیک کہہ دیا تھا. آئین اور قانون ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور یہ حق ہم انشاءاللہ تعالی ضرور استعمال کریں گے. ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی 14 نومبر 2007 کو مراد سعید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. ہم سب نے اس کا ساتھ دیا. مراد سعید صاحب نے عمران خان صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق محبت فاتح عالم کا درس ہمیں دیا کہ محبت کے دائرے میں رہ کر ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے، اور اسی فلسفے سے ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ہر یونیورسٹی میں ہر کالج میں پہنچایا. اور الحمدللہ ہمارا ریکارڈ ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کہ ہم نے کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا. اور یہ ہمیں عمران خان صاحب نے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب نے یہ سکھایا. بہت سے دھرنے بھی ہوئے، ہمارے بہت سے احتجاج بھی ہوئے، جلسے بھی ہوئے، لیکن ہم نے کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ جو یہ پاکستان دشمن سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کے لیے انسٹیٹیوشنز پر بھی حملہ کیا، سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا، جمہوریت پر بھی حملہ کیا، جو غلط کلچرز سیاست میں جتنی بھی ہیں یہ انہوں نے متعارف کروائیں پاکستان کی جمہوریت میں اور پاکستان کی سیاست میں. وہی لوگ جو ہیں ہمارے لوگوں میں گھس کر انتشار کرتے ہیں، جس طرح 9 مئی میں ہوا. کیونکہ میرے لیڈر کو پتہ تھا کہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے اس نے یہ بیانیہ بنایا کہ جس نے CCTV فوٹیجز چرائی اس نے 9 مئی کروائی، اور ہم آج بھی وہی کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹولہ سرگرم ہے، وہ آپ لوگوں کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے، آپ لوگوں کو آپ کا مائنڈ مینیپولیٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے فوکس سیدھا رکھنا ہے. ابھی عمران خان صاحب کی سمپل ہدایات آئی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو ہم نے تیاری کرنی ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، ادھر آئیں گے تو یہ ہوگا، ادھر جائیں گے تو وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بول دیا کہ آؤ، تو پھر کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی. تو ان چیزوں پر آپ نے بالکل دھیان، آپ نے ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پر دھیان دینا ہے. اس میں سب سے پہلے کام ہم نے اپنی تنظیمیں مکمل کرنی ہے. اسٹریٹ موومنٹ اسٹریٹ پاور سے ہی کامیاب ہوتی ہے. ہمارا اسٹریٹ پاور یہ ہے کہ ہمارے ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر ہائی سیکنڈری اسکول میں تنظیمیں مکمل ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں نے کرنی، پہلا کام یہ کرنا ہے. انصاف یوتھ ونگ ہمارا چونکہ انسٹیٹیوشنز پر نہیں ہے، وہ وارڈز، یونین کونسل، تحصیل، پھر ڈسٹرکٹس، پھر ریجنز، پھر صوبہ اور مرکز کے لیول پر ہے. تو ہم نے انصاف یوتھ ونگ کو وارڈز تک لے کے جانا ہے. جب بھی ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی دوسری کال آتی ہے، تب تک ہم نے تیار ہونا ہے. یہ 15 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 10 دن میں بھی ہو سکتی ہے، مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو ہے کم سے کم وقت میں اپنی تیاری مکمل کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں تو پوری امید ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ہر نوجوان، خیبر پختونخوا کی تمام تنظیمیں وہ الحمدللہ مکمل بھی ہیں، الرٹ بھی ہیں، اور ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہیں. ہمارے جو باقی صوبے ہیں، بدقسمتی سے وہاں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور وہاں پر ہماری تنظیمیں اس طرح فعال نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہاں اپنی تنظیموں کو فعال کریں.
وہاں بھی ہم وارڈز کے لیول پر جائیں اور اس تیاری کو پیک پر لے کر جائیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ مکمل کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں. جس طرح شاید خٹک صاحب نے کہا کہ ہمارا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ منسٹروں کے آفس میں جائیں, وہ ایم پی ایس کے آفیسز میں جائیں, وہ ایم این ایس کے آفیسز میں جائیں. میں جب صوبائی صدر تھا تو میں 2 دفعہ بھی سیکریٹریٹ نہیں آیا, کیونکہ میرا وہ کام ہی نہیں تھا. وہ کام ہے ایم پی ایس اور ایم این ایس کا, وہ اپنا کام سنبھالیں گے. ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹس کی ایشوز کو ایڈریس کرنا. ہمارا کام ہے طلباء میں عمران خان صاحب کا ویژن سرکولیٹ کرنا, اس کا مینیفیسٹو جو ہے ہر اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ڈالنا, وہاں پر اسٹڈی سرکلز کرنا, وہاں پر جو ہے جو پاکستان میں فرسودہ اور گٹھیا نظام چلتا آ رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا تمام اسٹوڈنٹس کو. تو آپ لوگوں نے انسٹیٹیوٹس پر دھیان دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے تو پھر آپ کو کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کس کے پیر پکڑے؟ کیونکہ ایک آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ تھا, وہ کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ مجھ سے جو ہے سیاست نہیں کر سکتے, جب تک میں زندہ ہوں تم مجھ سے الیکشن نہیں کر سکتے. 2018 میں بھی ہم نے الیکشن نہیں کیا, لیکن ہم نے پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا. 2019 میں جب مرج اضلاع کے پی میں شامل ہوئے, صوبائی حلقے بنے, اس میں بھی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا, لیکن ہمارا ویژن کلیئر تھا. ہمارا نظریہ صرف عمران خان صاحب تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ. ہم نے پھر بھی جس کو ٹکٹ دیا گیا اس کو بھرپور سپورٹ کیا. 2021 میں بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا, کیونکہ ہمارا کام یہ تھا ہی نہیں, نہ اب ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے, ہم الیکشنز لڑیں. ہمارا بیسک موٹیو وہ ہے جو عمران خان صاحب نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے جو ہے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنی ہے جب تک پاکستان میں حقیقی آزادی آئے نہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. ابھی تو ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ ایک لفظ بھی نہ بولے تو الیکشن کمیشن بھی تیار بیٹھا رہتا ہے اور ایف آئی اے اور عدالتیں بھی. تو بہرحال آپ لوگوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے, میں 100% شور ہوں کہ نوجوان, پاکستان کا نوجوان عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کرے گا. اور جس طرح کے لوگوں کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں, جو جنون میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں رہے گی. وما علینا الا البلاغ.